امت جوش اندر آوے ربا مشکلاں بھی کوئی نہیں اللہ کوئی بڑی گل بھی کوئی نہیں سونیا تیرے کون دی مارا تے ساڈی فتح ٹوٹ سکدی ہے ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری ہے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری ہے اللہ سونے کرم کما دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں چھلی جاندی دوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری اللہ تیرے گھر دے دوالے گھما ربا تیرے گھر دے دوالے گھما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چک چک کے میں آکاں ہاتھ چک چک کے میں آکاں جے ہو جائے منظوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروالیو مسند احمد دی روایت امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال ہویا اللہ دے نبی سب نالوں افضل عمل کیڑا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دراوی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے صحابیو سب نالوں افضل عمل اللہ دے گھر دی طرف سفر کرنا ہے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ حج واسطے جاندا ہے حج بیت اللہ کر کے اوندے اللہ پاک جنت لاٹ کر دیندے نے اللہ ذوالجلال جنت عطا کر چھڑدے نے رات یہ جو بات میں سمجھا رہا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ حج واسطے نکل پیندا ہے آویندے نے جیدی جہاز کریش ہو گیا ہے رستے اندر جہاز نو مسئلہ بن گیا ہے جہاز زمین دے نال ٹکرایا ہے ساریاں سواریاں موت دے منہ اندر چلیاں گئی ہیں رات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج واسطے سفر کردا ہے حج بیت اللہ واسطے نکل پیندا ہے رستے اندر موت آ گئی رستے اندر دے اوتے موت آ جاندی ہے میرے آقا فرماندے اللہ اینو جنت عطا کر دے گا اللہ جنت لاٹ کر دے گا رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما پر میرے پاک پیغمبر میدان عرفات اندر موجود نے ایک نوجوان اونٹ ٹوٹ گیا سواری ٹوٹ گیا جڑا حج بیت اللہ واسطے آیا ہے سواری ٹوٹ گیا ایدی موت ہو گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خبراں پہنچیاں کائنات دے سرداراں فلانا فوت ہو گیا ہے اللہ دے نبی جناب والا سواری ٹوٹ گیا ایدی موت واقع ہو گئی اللہ دے نبی فوت ہو گیا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے صحابیو اینو لے کے آؤ اینو لے آندا کیا میرے آقا فرماندے نے صحابیو اینو انجی غسل دے کے احرام والیاں دو چادراں ایدا کفن بنا کے جنازہ پڑھا کے اینو دفن کر دیو اللہ دے پاک نبی فرماندے نے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اے نوجوان جڑا سفر حج اندر موت دے منہ اندر چلا گیا ہے اے کل قیامت نو اٹھایا جائے گا ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی کے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے انگیت اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور دوسروں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے سامعین و سامعات حج دے مہینے جاری ساری نے حج اسلام دا مین اور بنیادی رکن ہے جڑے نبی علیہ السلام نے 5 دین دے رکن اور ستون ارشاد فرمائے انہاں وچوں ایک حج دی ادائیگی بھی ہے تو حضرات حج ایک عظیم نیکی ہے عظیم فریضہ ہے جدا کرنا ہر مسلمان تے اس طرح ہی فرض ہے جس طرح کہ نماز پڑھنا فرض ہے روزے رکھنا فرض ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے اللہ اور اس رسول تے ایمان لے آنا فرض ہے
اسی طرح ہی حج بھی ادا کرنا فرض ہے اس بندے اتے جنہوں اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائی۔ حضرات یاد رکھیے حج دیاں بنیادی طور تے تین اقسام نے، تین قسم نے حج دیاں۔ ایک حج ہے حج قران، ایک حج ہے حج تمتع، ایک حج ہے حج مفرد جنہوں حج افراد بھی کیا جاتا ہے۔ حضرات کے اندر بنیادی فرق یہ ہے، اور یہ جڑے ساڈے عام طور پہ پاکستانی نے نا بالخصوص یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور کوئی حج دونوں قسموں چ نہیں کرتے، جڑا بھی جانا ہے وہ حج تمتع کر کے آتا ہے۔ یہاں اندر بنیادی فرق ہے، جڑا حج قران ہے نا، حج قران یہ اندر شرط ہے کہ انسان نے جس جگہ تو چلنا ہے نا وہ مکمل تیاری اپنی اسی جگہ تو کر کے چلے گا، حالانکہ قربانی کا جانور تک بھی نال لے کے جائے گا۔ اپنی جس رہائش گاہ جتوں وہ حج واسطے جانا چاہتا ہے سب کچھ عید کی حج کی قربانی تک بھی ساتھ نال لے کے جائے گا۔ یہ حج قران ہے۔ حج تمتع یہ کہ بندہ اتنے چلا جائے، حدود شروع ہوئے تھے تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، جا کے احرام بن لے اور پھر عمرہ کر لے، بعد اندر حج کرے، سر منڈوائے اور جنابے والی جا کے تے قربانی کر لے، یعنی کہ قربانی اتنے جا کے کرے، نال عمرہ کرے۔ حج مفرد اور افراد یہ ہے کہ انسان حج جس دن حج ہوتا ہے اس دن تو کچھ چند دن پہلو چلا جاتا ہے، ڈائریکٹ ہی جا کے حج پڑھتا ہے، جا کے قربانی کر دینا ہے، وہ حج ہو جاتا ہے۔ یہ تین قسم حج دی ہیں، اور حضرات اس معاشرے اندر مشہور ہے کہ جی اس سال بڑا حج ہوا ہے، جی بڑا حج ہوا ہے اس سال۔ یاد رکھو حج جس سال بھی آئے حج بڑا ہی ہوتا ہے، حج جس سال بھی آئے حج بڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں جی اج میں بڑے سالاں بعد بڑا حج آیا ہے یہ جی اجر بہت ہے، ثواب بہت ہے، اہمیت بہت ہی ہے، نہیں۔ جس سال بھی بندہ حج کرتا ہے ہر حج بڑا ہے، ہر حج کا ثواب بڑا ہے، اجر بڑا ہے۔ تو حضرات آئیے جنہ اتنے اللہ پاک نے حج فرض کیتا ہے انہاں اتنے انج ہی فرض ہے جویں دیگر جڑے اللہ پاک نے دین اسلام دے فرائض فرض فرمائے نے، جڑے اللہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ انہاں دے اندر جڑیاں بنیادی چیزاں نے انہاں اندر اللہ پاک نے حج نو بھی شمار فرمایا ہے۔ اور حضرات حج اس بندے اتنے فرض ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کول سواری ہوئے، ذات راہ ہوئے، یعنی کہ جڑا انہیں رستے دے اندر کھان پین دیاں چیزاں دیگر معاملات جڑے انہیں طے کرنے نے انہاں واسطے کو ساز و سامان ہوئے، مکمل صحتیابی ہوئے، بالغ ہوئے، کیونکہ جڑا نابالغ ہے وہ تے انجی گناہاں تو پاک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ نابالغ بچہ جڑا ہے وہ حج نہیں کر سکتا، حج کر سکتا ہے۔ جویں کہ نبی علیہ السلام نے جو دے بعد ارشاد فرمائی نا تے ایک عورت انصاریہ قبیلے دی عورت ہے، انہیں اس طرح کر کے اپنا بچہ اٹھا کے تے بلند کیتا، اللہ دے نبی کیا ہے بھی حج کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ حج کر سکتا ہے، لیکن یہ کیتے ہوئے حج دا اجر تیرے واسطے، یہ کیتے ہوئے حج دا اجر تیرے واسطے بھی، یعنی کہ نابالغ بچہ جڑا حج کرتا ہے وہ اجر والدین واسطے، کیونکہ وہ معصوم ہوندا ہے، گناہ تے ہوندا نہیں، حج ہوندا ہے بندہ گناہگار ہے اللہ کو معافی مانگ لے۔ تو حضرات آئیے اللہ پاک نے اس حاجی نو بھی کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، جڑا بندہ حج واسطے سفر کرتا ہے، نکل پیندا ہے، حج لے چلا جاندا ہے، حج کرتا ہے، حدین وچ جاندا ہے، بیت اللہ دے چکر لاندا ہے، صفا مروہ
کرتا ہے جناب والا کینکریاں مارتا ہے. اللہ پاک نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. آئیے ذرا غور کرتے جانا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ فرماتے نے جدو تسی حج دا ارادہ کر لو, حج واسطے نکل پو, حج دا سفر شروع کر لو, پھر کسی نال لڑائی نہیں کرنی, کسی نال جھگڑا نہیں کرنا, کسی دی پگڑی نہیں اچھالنی, اپنی زبان اندروں برے الفاظ نہیں نکالنے, کسی دا دل نہیں دکھانا, کسی نو تکلیف نہیں پہنچانی, کسی نال جھگڑ کے نہیں جانا, کسی نال جناب والا ناراض ہو کے نہیں جانا. ہر پاسوں اپنا پلہ صاف کر کے معافی مانگ کے جانا ہے. اللہ دے گھر اندر جانا ہے, حج بیت اللہ واسطے جانا ہے. حضرات حج اتنا بڑا فریضہ ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مومن مسلمان مرد اور عورت تے حج فرض ہے. جنوں اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہے, جتے کول ذات راہ موجود ہے, سواری دے اخراجات موجود نے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات جس طرح کہ اج ساڈے معاشرے اندر ہوندا ہے, اسی جدوں گروپ بندا ہے, رشتہ داراں دا گروپ بندا ہے, اے دے اندر جناب والا عورتاں دی کثرت موجود ہے. چند مرد نے انہاں دی کفالت اندر عورتاں نوں بیچ دتا جاندا ہے. حضرات یاد رکھیے نبی پاک نے عورت دا چاہے حج ورگا بہت عظیم فریضہ کیوں نہیں, نبی پاک نے عورت دا محرم تو بغیر سفر کرن منع فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں سفر کر سکتی محرم تو بغیر, بلکہ اللہ حتیٰ کہ انہیں حج بیت اللہ واسطے کیوں نہیں جانا, پھر بھی نہیں سفر کر سکتی. اور ہر مومن مسلمان تے حج فرض ہے. ایدے کول ذات راہ ہوئے, ایدے کول استطاعت ہوئے, کامل صحتیابی ہوئے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جویں کئی بندے حج دی نیت کر لیندے نے, حج دا ارادہ بنا لیندے نے, اے جناب والا اس تو بعد بیمار پہ جاندے نے, بیمار اس قدر ہو جاندے نے کہ دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوندا, اسی بیماری دی وجہ تو قبر اندر چلے جاندے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی طرفوں کوئی دا عزیز حج کر سکدا ہے, اے دی طرفوں اے دا کوئی جناب والا بیٹا حج کر سکدا ہے. یعنی کہ جڑے اے دے عزیز نے, اے دی اولاد ہے, انہاں وچوں کوئی بھی جا کے دا فریضہ ادا کر سکدا ہے. حضرات یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کتنی بڑی نیکی ہے, کتنا بڑا عمل حج ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو والیو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, آقا فرماتے نے اے میری امت دے لوگو, ایک صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی, عمر بن عاص جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے, مسلمان ہون واسطے آئے نے, دائرہ اسلام اندر داخل ہون واسطے آئے نے. حضرات عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھے نے, آندے نے اللہ دے نبی جی اپنا ہاتھ مبارک اگے فرما دیو, میں تواڈی تلی نال تلی ملا کے بیعت کرنی چاہنا وا. اللہ دے نبی تواڈا میں تابعدار بننا چاہنا وا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اگے بڑھایا ہے. حضرات جدو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اگے بڑھایا تے عمر بن عاص اپنا ہاتھ جلدی نل پیچھے کر لیندے نے. آقا فرماندے نے عمر یار کی بنے, اوے عمر کی ہویا ہے, اپنا ہاتھ کیوں
کیوں پیچھے کیتائی خودی تے مینوں کہہ رہے ہیں میں بیٹھ کی کرنی ہے میں ہاتھ اگے بڑھایا تے اپنا ہاتھ واپس کھچ لے آئی عمر بن عاص آندے نے اللہ دے نبی ایک شرط پہلے دا جواب دے دیو ہاں عمر دس کی شرط لگانی چاہنا ہے عمر بن عاص آندے نے سونیو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لواں میں تواڈا تابعدار بن جاواں اللہ دے نبی دسو تے صحیح میرے گناہ بھی معاف ہون گے کہ کوئی نہ اللہ دے نبی میرے پاپ بھی دھلن گے کہ کوئی نہ سونیو جڑیاں غلطیاں نے پچھلیاں وہ بھی معاف ہون گیاں کہ کوئی نہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عمر بن عاص تین موقع ایسے نے جدو بندہ انہاں موقعاں تو گزردا ہے تے اللہ اس بندے نو معاف کر دیندے نے رات کیڑے دن موقع نے آمینہ دے لال فرماندے نے عمر جدوں کوئی اپنا باطل دین چھڈ کے دین اسلام اندر داخل ہوندا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے اے عمر پچھلے سارے پاپ ہی دھپ جاندے نے تے دوسرے نمبر تے جڑا بندہ دین دی خاطر اپنا علاقہ چھڈ دیندا ہے دین اسلام دی خاطر اپنے علاقے اندر ہجرت کر کے چلا جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے عمر دوجے نمبر تے دین اسلام دی خاطر ہجرت کرنے والا بندہ اللہ پاک دے بھی سارے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے رات تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج بیت اللہ واسطے چلا جاندا ہے جڑا بندہ حج کرن واسطے جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے عمر رستے اندر کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندا کسے نال جھگڑدا نہیں کسے نال لڑائی نہیں کردا کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندا عمر حرمین اندر پہنچ جاندا ہے جا کے تے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے سعی کردا ہے صفا مروہ کردا ہے اے جناب والا جا کے تے کنکریاں ماردا ہے اپنے سر منڈوا دیندا ہے جا کے قربانی کر لیندا ہے حضرات قربانی کرن تک دے ہتھوں کسے نو تکلیف نہیں پہنچی اے دے کولوں کوئی بندہ پریشان نہیں ہویا امام میں کہنا فرماندے نے عمر جڑا بندہ حج اس طریقے نال کردا ہے او انج سمجھے اللہ انج معاف کر دے جویں اج ماں دے پیٹ اندروں پیدا ہویا ہے عمر اللہ پاک انج غلطیاں معاف کر چھڑ دے نے جڑا بندہ حج اس طریقے دے نال کردا ہے حضرات یہ جو بات میں سمجھا رہے ہیں او میاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہم باتاں میں سمجھا دے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج میرے جڑے معاشرے اندر جڑے حاجی حج کرن واسطے جاندے نے آ کے بڑیاں باتاں سناندے نے اے جی میں بوسا دین واسطے جا رہے ہیں میں جناب والا حجر اسود دی طرف پیا جانا مینوں کوئی رستہ ہی نہیں سی دیندا میں کسے نو ادھروں موڈا ماریا کسے نو ادھروں زور نال دھکا لگایا میں اپنی جان دے سر تے میں اپنی طاقت دے سر تے حجر اسود تک پہنچیا میں فلاں کام اپنی طاقت دے سر تے کیتا میں فلاں کام اپنی ہمت دے سر تے کیتا اے نوجوانو بزرگو یاد رکھیا کہ جڑا بندہ اوتھے جا کے اپنے مسلمان ویراں نوں تکلیف پہنچاندا ہے یار کیوں نبی پاک نے فرمایا تو اشارہ فرما دیو اسی وجہ تو یہ سہولتاں ملیاں نے کہ تینوں جناب والا زبردستیاں نہ کرنیاں پین تینوں جناب والا اپنی ہمت دے سر تے دھکے مار کے نہ جانا پوے تینوں جناب والا مسلماناں نوں پریشانی دا سبب تو نہ بن جاوے او میرا ویر جڑا بندہ انج کر کے اج کر کے ہوندا ہے اونوں اپنے حج دا فکر کرنا چاہیے یاد رکھو حج دے دوران کسے نوں تکلیف نہیں پہنچانی حج دے دوران کسے نوں پریشان نہیں کرنا حضرات یہ جو اگلی بات میں سمجھا
جا رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری روایت سنیا جے اللہ جڑے لوگ حج کر رہے ہیں انہاں واسطے حدیث بڑی کمال امام کائنات فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج کر کے آندا ہے جڑا بندہ صحیح معنی اندر حج دے سارے اراکین پورے کرتا ہے حج صحیح طریقے نال جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوویں حج کردا ہے حج کر کے واپس آندا ہے او دے اوتے قائم رہندا ہے آندیاں ساری حاجی صاحب گالیاں نہیں کڈدے آندیاں سار بابا بد زبانیاں نہیں شروع کر دیندے آندیاں سار ماں بتول اندر کمیاں نہیں شروع کر دیندے اسی وجہ تو تے میرے معاشرے اندر مشہور ہے جڑا حج کردا ہے وہ بڑا چھرا بن جاندا ہے رات بذات خود میرے نال ہو چکا ہے گجراں والے دا ایک بہت بڑا مالک ہے اللہ پاک نے بڑی دولت دیتی ہے مینوں آندا ہے مولانا گل دسو اے کیوں کیا جاندا ہے حج کر کے واپس آیا آندا ہے پتہ نہیں پہلو دل اندر بڑیاں نرمیاں دل اندر بڑا دل نرم ہویا کردا جنابے والا برگرانے نقصان کر دینا مینوں کوئی مسئلہ نہیں ہوندا میں برداشت کر جاندا جدن دا حج کیتا ہے لگدا دل وچوں نرمیاں مک گئی ہیں لگدا دل وچوں محبتیں مک گئی ہیں میں آخیا نانا ویرا تیرا ذہن بدل گیا ہے تو اپنے آپ کو انج سمجھ رہا ہے جویں اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے ہیں نبی پاک نے جڑا فرمایا حج دے بعد بندہ گناہاں تو بالکل صاف ہو جاندا ہے دا مطلب یہ نہیں کہ جا کے تے ظلم کرنے شروع کر دیو جا کے تے زیادتیاں کرنیاں شروع کر دیو جدوں ساڈے سینے بنے نے تے پھر سختیاں ہی ہونی ہیں پھر دلاں اندروں نرمیاں ہی تے ختم ہونی ہیں حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ حج کرن دے بعد واپس آ کے اپنے حج تے قائم رہندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے نو بھی انج کر دیندے نے جویں ماں دے پیٹ اندروں اج ہی پیدا ہویا اس طرح ہی ہو جاتا ہے جویں ماں دے پیٹ اندروں اج جنم لیا اج چھوٹا جنا بچہ پیدا ہویا شرط یہ کہ دوران حج کسی نو تکلیف نہ پہنچائے کسی نو پریشانی نہ پہنچائے کسی نو اذیت نہ دے دھکے نہ مارے موڈیاں دے نال شور کشیاں نہ کرے بلکہ آرام دے نال بار بار چکر لگا لے جتھے آسانی دے نال لگا سکدا ہے اوتھے لگا کے جناب والا اچھے طریقے نال حج دے سارے رکن پورے کر کے حضرات واپس آ کے ظلم نہ کرے زیادتیاں نہ کرے ماں بطول اندر کمیاں نہ کرے ڈنڈیاں نہ مارے حضرات یتیماں دا مال کھانا چھڑ دے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے صرف پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ انج کر دیندا ہے جویں اجے نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے حضرات یہ سمجھو کہ جدو بندہ حج کرتا ہے نا سمجھو بندہ بچہ ہوندا ہے ہن اگلی زندگی انہیں اپنی سمجھداری نہ گزارنی ہے کہ یار میں اس دنیا دے پر فتن دور اندروں پھونک پھونک کے قدم رکھاں کتے کوئی غلطی نہ ہوئے گناہ نہ ہوئے پتہ نہیں اس حج تو بعد کنی دیر مہلت ہے کنے سال دنیا تے زندہ رہنا ہے تو حضرات آئیے اگلی بات پہ غور کر دے جانا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات والے جڑا بندہ حج کرتا رہندا ہے بار بار حج کردا عمرے کرتا رہندا ہے اللہ پاک دیاں غربتاں نو دور کر چھڑدا ہے جڑا بندہ چاہندا ہے میری غربت دور ہو جاوے
عمرہ کرن چلا جاوے حج اور عمرہ کرن دے نال اللہ غربتاں دور کر دیندا ہے رزق اندر برکتاں دے دیندا ہے اللہ پاک رزق اندر فراوانیاں دے چھڑدا ہے حضرات اس وجہ تو جڑا بندہ چاہندا ہے میری غربت دور ہوے اونوں چاہیے حج کرن واسطے جاوے حج اور عمرہ کرن دے نال غربتاں دور ہو جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور حضرات عمرہ جڑا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج اور عمرہ کردا ہے چاہے یہ سال بعد کردا ہے یا بار بار کردا ہے یا 2-4 سال بعد پھر چلا جاندا ہے امام کائنات فرماندے نے ایک عمرے تو لے کے دوسرے عمرے تک اے درمیان اندر بندے نے جندے گناہ کیتے ہوندے نے اللہ سارے معاف کر دیندے نے اللہ پاک گناہاں تو معاف کر چھڑ دینے اللہ اس بندے نو گناہ اس پورے سال دیاں غلطیاں تو معصوم کر دیندے نے اللہ معاف کر چھڑ دینے لیکن شرط وے اے تو بعد پکا رہے حضرات اگلی شرط سنیا جے جڑا بندہ حج بیت اللہ واسطے جاندا ہے جا کے اندر لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہاں اللہ میں حاضر ہاں اللہ میں آ گیا ربا تیرے در تے آن گیا اے کائنات والے یاد رکھیا جے سب تو پہلو حج دے قبولیت دی شرط وے انسان دا عقیدہ توحید ہوے جس بندے دا عقیدہ توحید نہیں جتنے مرضی حج کرتا پھرے چاہے آئے سال حج کرتا رہے چاہے آئے سال میں عمریاں تے جاندا رہے جس بندے دا عقیدہ توحید نہیں اللہ نو دا کوئی عمل بھی قبول نہیں حج بہت بڑا فرض ہے حج بہت بڑی نیکی ہے حضرات جدے عمل اندر شرک ہے میں تے علماء اور اہل علم کو انج سنے ہیں میرے پاک پیغمبر دے دیوانے انج کیا کرتے ہیں کہ جس بندے دے دل اندر اللہ تو علاوہ کسے اور دا ڈر آ جاندا ہے وہ بندہ بھی شرک کرتا ہے تیرے دل دے اندر ڈر ہونا چاہیے تے صرف اللہ دی ذات دا ہونا چاہیے اللہ دے علاوہ دنیا دی کسے جناب والا کسے شخصیت دا تیرے دل اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے کسے قسم دا تیرے دل اندر خوف نہیں ہونا چاہیے اگر تیرے دل اندر ڈر ہوے تے صرف عرش والے رب دا ہوے دعا کریا کر اللہ سانو حج بیت اللہ دیاں ساتھ نصیب فرما دے اللہ جویں دے حالات ہوئے نے اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے اللہ جویں دا دور ہے اللہ اسی تے سوچ نہیں سکتے پر کائنات دے ربا تے جے تیری رحمت ٹھاٹا مارے تے تیری رحمت جوش اندر آوے ربا مشکلاں بھی کوئی نہیں اللہ کوئی بڑی گل بھی کوئی نہیں سونیا تیرے کون دی ماراں تے ساڈی فتح ٹوٹ سکدی ہے ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری ہے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری اللہ سونے کرم کما دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری اللہ تیرے گھر دے دوالے گھما ربا تیرے گھر دے دوالے گھما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چک چک کے میں آکاں ہاتھ چک چک کے میں آکاں جے ہو جائے منظوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا مجبوری امام
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروالیو مسند احمد دی روایت امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال ہویا اللہ دے نبی سب نالوں افضل عمل کیڑا ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دراوی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے صحابیو سب نالوں افضل عمل اللہ دے گھر دی طرف سفر کرنا ہے، حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ حج واسطے جاندا ہے حج بیت اللہ کر کے آندا ہے اللہ پاک جنت الاٹ کر دیندے نے، اللہ ذوالجلال جنت عطا کر چھڑدے نے۔ راتا یہ جو بات میں سمجھا رہا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ حج واسطے نکل پیندا ہے آویندے نے جیدی جہاز کریش ہو گیا ہے رستے اندر جہاز نو مسئلہ بن گیا ہے جہاز زمین دے نال ٹکرایا ہے ساریاں سواریاں موت دے منہ اندر چلیاں گئی ہیں۔ رات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج واسطے سفر کردا ہے حج بیت اللہ واسطے نکل پیندا ہے رستے اندر موت آ گئی رستے اندر دے اوتے موت آ جاندی ہے میرے آقا فرماندے اللہ اینو جنت عطا کر دے گا اللہ جنت لاٹ کر دے گا۔ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما کعبہ میرے پاک پیغمبر میدان عرفات اندر موجود نے ایک نوجوان اونٹ ٹوٹ گیا سواری ٹوٹ گیا جڑا حج بیت اللہ واسطے آیا ہے سواری ٹوٹ گیا ایدی موت ہو گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خبراں پہنچیاں کائنات دے سرداراں فلانا فوت ہو گیا ہے اللہ دے نبی جناب والا سواری ٹوٹ گیا ایدی موت واقع ہو گئی اللہ دے نبی فوت ہو گیا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے صحابیو اینو لے کے آؤ اینو لے آندا گیا میرے آقا فرماندے نے صحابیو اینو انجی غسل دے کے احرام والیاں دو چادراں ایدا کفن بنا کے جنازہ پڑھا کے اینو دفن کر دے ہو اللہ دے پاک نبی فرماندے نے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اے نوجوان جڑا سفر حج اندر موت دے منہ اندر چلا گیا ہے اے کل قیامت نو اٹھایا جائے گا تے کہے گا اللہم لبیک اللہم لبیک اے اللہم لبیک کہندا اٹھے گا رات اتنا شان جڑا حج دے سفر اندر فوت ہو جاوے نوجوانوں بزرگوں آیا جن میں جڑی بات دس رہا ہے ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں امی عائشہ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات تھے بیبیاں واسطے بہت بڑی عظمت ہے ایتھے بیبیاں واسطے بہت بڑا اجر ہے ایتھے اسلامی روحانی ماما بہن واسطے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیو حج دے ذکر اللہ دے رستے اندر جہاد کرن دے انی شان بیان کر دے ہو سونیو انی شان بیان کر دے ہو جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر قتال کردا ہے جڑا بندہ جہاد کردا ہے اونوں انی عزتاں دیندے ہو سونیو دسو کیا اسی بھی جہاد واسطے نکلیے سونیو اسی بھی تلواراں اٹھا لئیے نا اسی بھی میدان قتال اندر جا کے لڑیے آمینہ دے لال فرماندے نے آقا فرماندے نے عائشہ بیبیاں جا کے حج دا فریضہ ادا کر لینا اللہ انہاں جہاد نالوں زیادہ اجر عطا کر دیندے نے اللہ ذوالجلال انہاں بھی جہاد والا اجر دے چھڑ دے نے حضرات بیبیاں واسطے اللہ پاک نے اجر رکھیا ہے حضرات آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑا حاجی ہے حج واسطے جڑا بندہ نکل رہا اللہ پاک دا وفد ہے اللہ اے دی دعا بھی رد نہیں کردے اے دا منگے نو عطا بھی کردے نے جڑا بندہ حج سفر حج واسطے نکل جاندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ حج واسطے جاندا ہے اللہ پاک دا وفد ہے اللہ پاک دی کوئی دعا رد نہیں کردے سونے اور آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے اے اللہ کولو جو منگدا ہے اللہ اینو عطا کر دیندے نے حضرات حاجی واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے آئیے حضرات آخریت سناواں تے گل مکائیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دراوی نے فرماندے نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج دا قصد حج دا ارادہ کر لیندا ہے حضرات طبرانی تے امام البانی اپنی صحیحہ اندر لکھدے نے حضرات جڑا بندہ حج واسطے نکلدا ہے حج دا ارادہ کر کے سفر شروع کر دیندا ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہ پاک دے اے دی سواری دے ایک ایک قدم اتے ایک نیکی عطا کر دے نے اور ایک ایک قدم اتے انہاں دا درجہ بلند کر دے جاندے نے آمینہ دے لال فرماندے نے پھر جمرات جڑے نے جنوں کینکریاں جا کے مار دیو پتھر مار دیو آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جدوں جمرات مار دے نے جا کے تے کینکریاں والا عمل کر لیندے نے آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ دا اجر ذخیرہ بنا دیندے نے جڑا کل قیامت والے دن انہاں نوں عطا کیتا جائے گا رات اگلی بات بڑی کمال ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے دے تو بعد اے جا کے سر منڈوا لیندے نے امام کائنات فرماتے نے سر منڈوان والے جڑے نے انہاں دے ایک ایک بال دے بدلے اللہ نیکیاں عطا کر دیندے نے رات اگلی بات آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے رات انہاں دے بال منڈوان دے نال ایک ایک نیکیاں اللہ انہاں نوں عطا کر دیندے نے رات بال اتارن دے بعد اے جا کر کے جناب والا تمبا ذبح کر دیندے نے جا کے تے قربانی کر دیندے نے اور حضرات سے حدیث کے الفاظ نے جدو اے نوجوان اللہ اجر دیندے نے تے کائنات رب پہلے شمام تے آ جاندا ہے تے سارے فرشتیاں نوں اللہ اکٹھیاں کر کے بٹھا لیندے اللہ دے ارد گرد جڑا بیت المعمور ہے او دے اندر اللہ پاک دے ارد گرد فرشتے آ کے بیٹھ جاندے اللہ پاک فخر محسوس کرتے فرشتیاں دے سامنے اللہ پاک اس بندے دے بارے فرشتیاں نوں فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے فرشتیوں ویکھو نا اے میرا بندہ جڑا اینو کتنی تمنا ہے جناب والا کتنا اینو لالچ اینو میرے نال کتنیاں محبتاں نے اوے میرے فرشتیوں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے سفر دیاں تکلیفاں برداشت کر کے آیا ہے انہیں پریشانی دے سامنے کیتے نے اینا سفر کر کے میرے گھر اندر آ کے مینوں پیا پکاردا ہے رات اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ اے میرا بندہ صرف میں رب کولوں میری رحمت دی امید رکھدا ہے کہ میں اس بندے نوں رحمت عطا کر دیاں رات آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے پھر بندہ سر منڈا کے قربانی تک بھی کر دیندا ہے حضرات آمینہ دے لال فرماندے نے کائنات رب ایسے حاجی نوں معاف کر کے اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دیندے
اللہ معاف کر کے جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیندے نے۔ جڑا بندہ حج دے دوران کسی نو تکلیف نہیں دیندا، موٹے نہیں ماردا، لڑدا نہیں، جھگڑدا نہیں، جناب والا دھکے مار مار کے تے طواف نہیں کردا، لوگاں نو پریشان نہیں کردا، ہر چیز دا خیال رکھدے ہویا سارے اراکین حج دے پورے کر کے واپس اپنے گھر اندر چلا جاندا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اور پھر اس عقیدے کے حج تے قائم رہندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو انج کر دیندے نے جویں اج ماں دے پیٹ اندروں پیدا ہویا ہے۔ تو حضرات یاد رکھیے جڑے صاحب استطاعت نے جنہاں نو اللہ پاک نے ہمت طاقت توفیق عطا فرمائی ہے، جڑے جناب والا ذات راہ بھی لے جا سکتے ہیں، سواری کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، صحت بھی اللہ پاک نے دیتی ہے، انہاں اُتے حج اینی فرض ہے جویں نماز روزہ اور زکات فرض ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو اپنی رحمت دے نال جتنے آ کر کے بیٹھے ہیں اللہ حج بیت اللہ دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔